سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدینہ حسن۔ میں ہوں زیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو داخلی اور خارجہ سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی سفیر نواف سعید المالکی نے بھی ملاقات کی ہے۔ پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملکی سالمیت کے لیے اپنے عزم کا دوبارہ اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر طرح کے خطرات کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ ISI پہنچنے پر DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ بعد ازاں انہیں ملک کی اندرونی اور بیرونی سیکورٹی کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ISI کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے اقدام کو سراہا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے سعودی عرب کے سفیر کی ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں علاقے سیکورٹی کی صورتحال اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ دفاعی تعلقات سے متعلق امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ جمعیت مرکزی سیکرٹری دھارا کے انتخابات کے بعد اپوزیشن تھا کہ یہ حکومت جعلی ہے۔ اب اپوزیشن اپنے فیصلے سے منحرف نظر آ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یقین دہانی کے باوجود نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ دے رہی ہیں۔ 2018 کے انتخابات کے بعد اپوزیشن نے مل کر ایک فیصلہ کیا تھا کہ یہ حکومت جعلی ہے اور جعل سازی کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے۔ ہم اس فیصلے پر قائم ہوئے، لیکن اپوزیشن جو ہے اس فیصلے پر، اس بیانیے سے ایک طرح سے منحرف ہو۔ پھر یہاں جو بل پاس ہو رہے تھے تو اس میں انہوں نے پھر وہ کردار ادا کیا، حکومت کا ساتھ دیا۔ تو ایسے ماحول میں اگر APC بھی بلائی جاتی ہے تو جب تک ہمارے تحفظات دور نہیں ہوں گے تو APC میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم چاہیں گے کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ رہے، لیکن مجھے یقین نہیں کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ دے سکتی ہے۔ ہم اپنی تحریک کو اپنے انداز سے چلائیں گے۔ ہم ذرا حکومت کے خلاف سخت ایکشن کی بات کرتے ہیں تو پیچھے سے ان کی ڈوریاں ہلتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی تمہاری تو باری آنے والی ہے تو تم اپنی باری کا انتظار کرو۔ چلغوزے ایکسپورٹ کرنے کی آڑ میں بے نامی کمپنی کے ذریعے $5 کروڑ کی منی لانڈرنگ کا بڑا سکینڈل سامنے آ گیا ہے۔ بے نامی حسنین ایکسپورٹس کے اصل مالکان نے اپنے ملازم حسنین محمود کے نام پر بے نامی کمپنی منی لانڈرنگ کی۔ بے نامی کمپنی حسنین ایکسپورٹس کے ذریعے $5 کروڑ کے چلغوزے کی ایکسپورٹ کی۔ حسنین ایکسپورٹ کے صرف $5 لاکھ پاکستان آئے، باقی کی منی لانڈرنگ ہو گئی۔ حسنین محمود کے نام پر 3 بینکس میں اکاؤنٹس کھلوا کر $5 کروڑ کی ایکسپورٹ کی گئی۔ بے نامی دار حسنین محمود شاہدرہ میں 2 مرلہ کے مکان میں مقیم ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ چلغوزے ایکسپورٹس کرنے کی آڑ میں بے نامی کمپنی کے ذریعے $5 کروڑ کی منی لانڈرنگ کا بڑا سکینڈل سامنے آ چکا ہے۔ بے نامی حسنین ایکسپورٹس کے اصل مالکان نے اپنے ملازم حسنین محمود کے نام پر بے نامی کمپنی بنا کر منی لانڈرنگ کی ہے۔ سرکار نے لاک ڈاؤن کے خاتمے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ سندھ بھر میں کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں مکمل بحال ہو گئی ہیں۔ سینما اور تھیٹرز پر پابندیاں بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ SOPs کے ساتھ مزارات کھولنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے، جبکہ شادی ہالز اور سکولز 15 ستمبر تک بند رہیں گے۔ سندھ میں بھی لاک ڈاؤن کے خاتمے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ 5 ماہ بعد SOPs کے ساتھ صبح 6 بجے سے رات 8 بجے تک ہفتے کے 6 روز تمام کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ ہفتے کے روز کاروباری سرگرمیاں رات 9 بجے تک ہو سکیں گی۔ ہوٹل انڈسٹری کے لیے بھی اچھی خبر ہے۔ سندھ سرکار نے صوبے بھر میں ہوٹلز، ریسٹورنٹس ہفتے کے 7 روز SOPs کے تحت 10 بجے تک ڈائن ان سروس دے سکیں گے۔ ٹیک اوے سروس کی رات 11 تک اجازت ہوگی، جبکہ ہوم ڈیلیوری رات 12 بجے تک ہو سکے گی۔ سندھ حکومت نے فنکاروں کا بڑا مطالبہ بھی مان لیا۔ سینما اور تھیٹر پر عائد پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ سیاحتی مقامات بھی کھلیں گے۔ ٹورزم ہوٹلز میں رہائش کی اجازت ہوگی۔ خواتین بھی سجنے سنورنے کے لیے ہو جائیں تیار۔ سندھ سرکار نے بیوٹی پارلرز پر عائد پابندیاں اٹھا لی ہیں۔ سندھ میں کھیل کے میدان بھی ہوں گے آباد۔ صوبے بھر میں جمز اور کھیل کی سرگرمیوں پر پابندیاں اٹھا لی گئیں۔ SOPs کے ساتھ مزارات کھولنے کی بھی اجازت ہو، لیکن تعلیمی ادارے اور شادی ہالز 15 ستمبر تک بند رہیں گے۔ آزاد ریڈیو 24 نیوز کراچی۔
لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بیوٹی پارلر کی رونقیں پھر سے بحال ہو گئی ہیں۔ خواتین بیوٹی پارلرز کا رخ کرنے لگی ہیں۔ خواتین کا کہنا ہے کہ سجنا سنورنا ان کا حق ہے۔ اسلام آباد سے صبا بجیر کی رپورٹ دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ بناؤ سنگھار کے بغیر خواتین کی زندگی ادھوری ہے۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بیوٹی پارلرز کی رونقیں پھر سے واپس لوٹ آئیں۔ خواتین نے بھی بیوٹی پارلرز کا رخ کر لیا۔ خواتین کا کہنا ہے کہ سجنا سنورنا بھی ان کا حق ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کورونا کی وجہ سے مجبوری تھی گھر میں رہنا، اور بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ یہ ہم لوگوں کا ایک زندگی کا حصہ ہے۔ پارلر آتے ہیں، ہم اپنی ٹینشن وغیرہ یہیں پر آ کے ختم کرتے ہیں۔ 3-4 مہینے سے تو پارلر بند تھے، اب میں آئی ہوں یہاں پہ، بہت اچھا لگا ہے۔ ہیئر کٹ کروایا میں نے، ان سب سے ملی ہوں، بہت اچھا لگا ہے مجھے یہاں پہ آ کے۔ بیوٹی پارلر مالکان نے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا اچھا اقدام ہے اور تمام تر SOPs کے بعد پارلر کھولے گئے ہیں۔ حکومت کا جو ہے وہ اچھا اقدام ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارا بیک لاگ ہو گیا یا جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس کو پورا کریں۔ کورونا وائرس کے باعث بیوٹی پارلرز کی بندش سے خواتین کو بڑا دھچکا لگا، پر وقت نے سب بدل دیا۔ اب بیوٹی پارلرز کھل چکے ہیں، پر تمام تر SOPs کے ساتھ۔ سجنا سنورنا کسے پسند نہیں؟ کورونا نے خواتین کو گھروں تک ہی محدود کر دیا تھا، پر بیوٹی پارلر کھولنے کے حکومتی احکامات نے پارلر مالکان اور خواتین کے چہروں پر خوشیاں بکھیر دیں۔ کیمرامین ارسلان بلوچ کے ہمراہ صبا بجیر، 24 نیوز، اسلام آباد۔ کورونا وائرس کے باعث بند لاہور میوزیم کو 135 روز بعد کھول دیا گیا ہے۔ میوزیم انتظامیہ نے یوم آزادی کی مناسبت سے تصویری نمائش کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں راؤ دلشاد حسین۔ کرونا وبا کے باعث بند لاہور میوزیم کو 135 روز بعد سیاحوں کے لیے کھولا گیا۔ کو کووڈ-19 وبا کے باعث 17 مارچ کو بند کیا گیا تو 135 روزہ بندش سے لاہور میوزیم کو 1 کروڑ 50 لاکھ سے زائد کا مالی نقصان ہوا۔ تاہم انتظامیہ نے میوزیم کھلتے ہی یوم آزادی کی مناسبت سے تصویری نمائش کی تیاریاں شروع کر دیں۔ گورنمنٹ نے جب اس کو اوپننگ کا فیصلہ کیا ہے تو ہم آج دیکھیں ہماری ایکسائٹمنٹ کا یہ لیول ہے کہ آپ نے 10th کو کھولا ہے تو 10th سے ہم نے اپنی ایگزیبیشن جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے۔ ایک خوشائند عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے نجات دے، اور جو زندگی ایک طرح سے رک گئی تھی وہ دوبارہ سے بحال ہو رہی ہے، اور خوشی کی بات ہے پوری قوم کے لیے، اور ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے دوبارہ سے اس کو اوپن کر رہے ہیں، اور اس کا آغاز ہم 14 اگست کی سیلیبریشنز کے ساتھ کر رہے ہیں۔ سیاحوں کا کہنا تھا کہ لاہور میوزیم علم و تاریخ کا انمول خزانہ ہے، جس کے کھلنے پر بہت خوش ہیں۔ کورونا لاک ڈاؤن کے بعد لاہور کے مارکیٹس اور بازار مکمل کھل گئے ہیں۔ مارکیٹس اور بازاروں میں پہلے روز چہل پہل کم رہی، مگر تاجر برادری کاروباری سرگرمیوں کی بحالی پر خوش نظر آئی۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد خان عبدالی۔ کورونا آفت کا زور کم ہوا تو وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے لاک ڈاؤن ختم کرتے ہوئے شہر لاہور کے تمام بازاروں اور مارکیٹوں کے پرانے اوقات کار بحال کر دیے۔ تاجر برادری نے تجارتی سرگرمیاں پرانے اوقات کار کے مطابق بحال ہونے پر سکھ کا سانس لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب کاروبار ہوگا، جب لوگ بیوپار کریں گے، خرید و فروخت ہوگی، تو گورنمنٹ کے خزانے میں بھی ریونیو جائے گا۔ صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز نے کہا کہ تجارتی سرگرمیوں کی مکمل طور پر بحالی خوشائند امر ہے۔ اس سے لاکھوں افراد کا روزگار بحال ہوا۔ یہ بڑا اچھا اور احسن اقدام ہے، اس سے ہمارے چھوٹے تاجر بے روزگار لوگ جو ہیں ان کو روزگار ملے گا، اور چھوٹے تاجروں کو بھی ایک آس ہوئی۔ پہلے دن سے تو نہیں، اس کو ٹائم تو لگے گا چلتے، لیکن پھر بھی ایک آس امید ہوئی ہے۔ آج آنوں پر باقاعدگی کے ساتھ صبح آئے۔ شہر بھر کے تاجر قائدین نے کہا کہ اب تاجر برادری پر منحصر ہے کہ وہ کورونا سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں تاکہ اس وبا کا 100% خاتمہ ممکن ہو سکے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لاہور کی جانب سے گزشتہ 4 ماہ کے دوران دل کے مریضوں کو گھروں میں بھجوائی گئی ادویات میں سے 50% واپس آ گئیں۔ ادویات نہ ملنے سے مریض دربدر ہو گئے۔ زاہد چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ کورونا وبا شروع ہوتے ہی PIC انتظامیہ نے لاک ڈاؤن کے باعث دل کے مریضوں کو ہسپتال سے دی جانے والی مفت ادویات پاکستان پوسٹ کے ذریعے بھجوانے کا سلسلہ شروع کیا۔ روزانہ 2500 مریضوں کی ادویات پارسل کی گئیں، لیکن ادھورا پتہ اور ڈاک کے فرسودہ نظام کی وجہ سے 50% سے زائد مریضوں کی ادویات ان تک نہ پہنچ سکیں، جس پر مریض در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ دوائی نہیں ملی، آپ دینے ہیں دوائی، فوٹو کاپیاں جمع کر لیندے ہیں، دوائی کوئی نہیں سانے ملتی۔ اس مہینے نہیں ملی یہ کہندے نے بھی کلیں گے 10-12 دنوں تک۔ آتا ہوں فوٹو کاپی جمع کروا جاتا ہوں، دوائی میڈیسن گھر نہیں پہنچ رہی، نہ ڈاک خانے کے ذریعے ڈاک خانے جاتے ہیں وہاں بھی نہیں مل رہی، ادھر آتے ہیں گیٹ پہ پرچی جمع کروا جاتے ہیں، اس کے باوجود دوائی نہیں مل رہی۔
मरीजों का कहना है कि 4 माह से PIC और डाक खाने के चक्कर लगाते थक चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं ये शदरे मोड़ की रहने वाली हूँ। तो शादरे भी दवाई नहीं पहुँच? नहीं, शदरे भी दवाई नहीं पहुँच रही। तो कहते हैं आपके एड्रेसेस पूरे नहीं है, आपका एड्रेस ठीक नहीं है? एड्रेस ठीक है मेरा, दोनों का ठीक होता है, मगर मिलती नहीं। आपने ID कार्ड की कॉपी जमा करवाई है? हाँ, ID कार्ड की कॉपी भी जमा करवाई है। 15-20 दिन बाद इनको फोटो कॉपी दे के जाता हूँ कि मुझे किसी तरह दवाई मिल जाए, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, बेरोजगार हूँ मैं, तो मुझे ये पिछले कम से कम 4 माह से तो दवाई बिल्कुल नहीं मिल रही। PIC इंतजामिया ने 4 माह के दौरान 4.5 करोड़ मालियत की अद्वियात डाक के जरिए भिजवाई, लेकिन 2 करोड़ रुपए से जायद की अद्वियात मरीजों तक न पहुँच सकी। यूनिवर्सिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नवीद जमान ने सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मुहिम चलाने पर 20 अफराद के खिलाफ हत्या के इज्जत का मुकदमा दर्ज करा दिया है। FIA में दर्ज उनकी FIR में साइबर क्राइम एक्ट 2016 के शिक नंबर 20 और 37 को शामिल किया गया है, जिसके तहत 3 साल कैद की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। $1 मिलियन का जुर्माना है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नवीद जमान का कहना है कि वो 3 साल से तौहीनामेज़ रवैये का सामना कर रहे हैं। DG ISPR 2016 में ऐसे तमाम इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर चुके हैं। उन्होंने ऐसी बातों को मनगढ़ंत, गुमराहकुन और अफवाह पर मबनी करार दिया था। उनका कहना था कि उनके खिलाफ मुहिम अब भी वक्फे से शिद्दत के साथ जारी है। जिन 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया उनमें कुछ रियासत मुखालिफ अनासिर भी शामिल हैं। एक मफाद परस्त टोला एक सियासी जमात से वाबस्ता है, जबकि बाज़ अफराद बैरून मुल्क बैठ कर उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उम्मीद है कि मुतालिका इदारे जिम्मेदारों के साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। पाकिस्तान को कोरोना से निपटने की बेहतरीन हिकमत अमली का आलमी सर्टिफिकेट भी मिल गया है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सदर वोल्कन बोस्कर का कहना है कि पाकिस्तान का कोरोना से निपटना दुनिया के लिए मिसाल है। दुनिया को पाकिस्तानी कोशिशों से सीखने की ज़रूरत है। I would like to extend my condolences for Pakistan's losses caused by the pandemic and wish a swift recovery for the patients. But I think Pakistan has been a good example for the world with its policies which handled the pandemic related policies very well, and it is one of the figures show that Pakistan has done better than many other countries in the world, and I'm happy to observe it also here with my own eyes. कराची में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को गुस्ल दे दिया गया। वज़ीर औक़ाफ़ सिंध सुहेल अनवर सियाल ने मज़ार पर हाज़िरी दी। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे कामरान खान से, जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, अजीम बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का बाकायदा से आज से आगाज़ कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ पीर के रोज़ दोपहर 1 बजे महकमा औक़ाफ़ के जानिब से मज़ार का जो गुस्ल का जो इंतजाम हैं वो किए गए, लेकिन उसमें आम ज़ायरीन की उसमें इजाज़त नहीं थी दाखिले की। सिर्फ जो महकमा औक़ाफ़ के जो मुलाज़मीन थे उन्होंने जो गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम दिए, जिसके बाद महकमा औक़ाफ़ के वज़ीर औक़ाफ़ सुहेल अनवर सियाल ने मज़ार में हाज़िरी दी और बाकायदा तौर पर फूल चादर चढ़ाए और फूल निशावर किए। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का उर्स का 3 रोज तक ये बाकायदा से जारी रहेगा। आज 12 बजे से बाकायदा तौर पे इसकी इजाज़त दी गई है, लेकिन मुल्क भर से, पाकिस्तान से, दुनिया भर से जो ज़ायरीन है उनके जो दाखिले की जो इजाज़त है वो सुबह 7 बजे के बाद ज़ायरीन को इजाज़त दी जाएगी। महकमा औक़ाफ़ के मुताबिक जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो SOPs हैं उसके हवाले से जो एहतियाती तदाबीर हैं उसको अमल करना लाजिम व मलज़ूम होगा। समाजी फासलों को बरकरार रखना लाजिम है और उसमें जो फासले हैं मास्क पहन के ज़ायरीन को इजाज़त दी जाएगी। लेकिन महकमा दाखिला औक़ाफ़ के जो मुलाज़मीन हैं उन्होंने जो शॉर्ट नोटिस में जो मज़ार के जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं। महकमा औक़ाफ़ के उनके मुताबिक जो लंगर का जो इंतज़ाम है, सबील का जो इंतज़ाम है वो 24 घंटे जारी रहेगा। ज़ायरीन फासले ठीक है कामरान खान, बहुत शुक्रिया आपका। मुशीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान टैक्स कलेक्शन और एक्सपोर्ट बढ़ाने में नाकाम रहा है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता साल मुश्किलात के बावजूद टैक्स कलेक्शन 17% ज़ायद थी। कोशिश है टैक्स मामलात में बिजनेस सेक्टर को भी शामिल करें। कहते हैं कि रिफंड्स निज़ाम के मसाइल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर रहे हैं। FBR हर माह रिफंड्स के लिए 10 अरब रुपए अलहदा से रखेगा। पिछले साल मुल्क की तारीख में 240 अरब के रिफंड्स दिए गए। उनका कहना था कि पावर सेक्टर में इस्लाहात वज़ीर आज़म की तरजीह नंबर 1 है।
पावर सेक्टर के बाद सरकारी कॉरपोरेशंस अमूर सुधारेंगे। उनका कहना था कि स्टील मिल्स को गैर मुल्की सरमायाकारी के जरिए चलाएंगे।